اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. قرآن و نیازمندی ممکنات پہ خدا. ٹھیک، برہان وجوب و امکان کے بعد آپ کو قرآن مجید کہ ان آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ممکنات جتنے بھی ہیں وہ سب خدا کے محتاج ہیں. ایک ذات پروردگار ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں. آسان لفظوں میں کہا جائے کہ جو برہان وجوب و امکان آپ نے گزشتہ درس میں پڑھا، جس میں فلسفی انداز میں پیچیدگی کے ساتھ اس برہان کو ذکر کیا گیا، قرآن مجید میں اس کی برہان کو بشکل برہان تو نہیں لیکن آسان طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ممکن الوجود خدا کا محتاج ہے. ہر ممکن الوجود کا وجود ذات الہی سے وابستہ ہے. ایک ذات پروردگار ہے کہ جس کا وجود کسی غیر کا محتاج نہیں، کسی غیر سے وابستہ نہیں ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں بھی گویا کیا ہے، برہان وجوب و امکان کی طرف اشارہ ہے، لیکن بے صورت برہان نہیں ہے، کیونکہ برہان میں پھر دلیلوں میں قضایا کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو جو ہے مختلف قضایا کے ذریعے سے ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کی ایک تقریر ہوتی ہے، اس کا بیان کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. لیکن اشارہ ہے قرآن میں برہان وجوب و امکان کی طرف، وہ سادہ طریقے سے، آسان طریقے سے، سلیس طریقے سے، تاکہ ہر انسان سمجھ سکے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ برہان و وجوب امکان، کہہ رہے ہیں کہ وجوب و امکان کی جو دلیل تھی با تقریر فلسفی و پیچیدہ فلسفی تقریر کے ذریعے اور اپنی پیچیدگی اور اپنی تمام مشکلات کے ساتھ در قرآن کریم مطرح نہ شدیاس، تو قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا. آسان لفظوں میں برہان وجوب و امکان جس طریقے سے فلسفے کی کتابوں میں مشکل بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، اس انداز اور اس طریقے میں قرآن میں نہیں آیا ہے. لیکن اس کے باوجود باعین حال، اس کے باوجود در برخی آیات بنحوی سخن از وابستگی و نیازمندی وجودی موجودات به خداوند به میان آمده است. لیکن بعض آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ موجودات اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں. موجودات اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں. پھر دلیل اور برہان وجوب و امکان میں کیا بیان کیا گیا تھا؟ یہی بیان کیا گیا تھا کہ ہر موجود کیا ہے، اپنے وجود میں محتاج ہے کسی کا. یہی تو بیان کیا تھا. ایک واجب الوجود ہے وہ خدا کی ذات جس کو ہم نے مانا تھا، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک، دلیل برہان وجود میں یہی بیان کیا گیا تھا. قرآن مجید میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر ممکن وجود کیا ہے، اپنے وجود میں ذات پروردگار سے وابستہ ہے، اس کا محتاج ہے. ایک خدا کی ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج وجود کا، جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہی واجب الوجود ہے، اور جو دوسرے کا محتاج ہے وہ ممکن وجود ہے. یہ فلسفہ اب یہ قرآن سمجھ رہے ہیں. بس یہ انداز اور طریقہ بدلا ہوا ہے. فلسفے کی کتابوں میں برہان وجوب و امکان کو مشکل انداز میں سخت طریقے سے بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کی آیتوں میں اس انداز سے اس برہان کو نہیں پیش کیا گیا ہے.
لیکن ممکنات کی نیاز مندی کو کہ ہر ممکن الوجود محتاج ہے خدا کا، اور ذات پروردگار محتاج نہیں ہے کسی کو، وہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے مولانا، سمجھداری بات، آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، در برخی آیات، کچھ آیتوں میں بنحوی کسی نہ کسی انداز طریقے سے سخن از وابستگی و نیازمندی، ضرورت مندی، نیازمندی، محتاجی اور وابستگی کی بات وجودی موجودات کے وجود کی بے خداوند متعال کے ساتھ بمیان آمدن یعنی بیان ہوئی ہے، ذکر ہوئی ہے۔ بعض آیتوں میں موجودات اپنے وجود میں خدا کی ذات کے محتاج ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ می توان ان را اشارے بے ان دست از براہین عقلی دانست کے، کہ جس کو ان عقلی براہین اور دلیلوں میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ مبنی انہا وابستگی جہان ممکنات بے خداوندی ہے، کہ جن براہین اور جن دلیلوں کا مبنا جہان ممکنات کا خدا کی ذات سے وابستہ ہونا ہے۔ تمام وہ دلیلیں، تمام وہ براہین کی جس کا مبنا یہ ہے کہ تمام موجودات اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں، انہی براہین کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ خود بے ہیچ موجودی وابستگی نہ دار، کہ خود ذات پروردگار اپنے وجود میں کسی دوسرے موجود کا محتاج نہیں ہے، اس کا وجود کسی دوسرے موجود سے وابستہ نہیں ہے۔ برائے نمونے کے طور پر در سورہ فاطر میں سورہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کتنا سرل اور آسان طریقے سے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، جتنے بھی انسان متوجہ ہو جاؤ، خیال رہے کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، نیازمند ہو، الی اللہ، کس کے؟ تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو، ذات پروردگار کے سامنے سب فقیر ہو، تمہارا فقر، تمہاری نیازمندی، تمہاری ضرورت خدا کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، واللہ هو الغنی، بس وہ اللہ ہے کہ جو غنی ہے، جو محتاج نہیں ہے، اور وہی تعریف کے قابل ہے۔ ٹھیک ہے، تو تمام انسانوں کی نیازمندی کو اور خدا کی بے نیازی کو کتنے آسان طریقے سے بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت یا اشارہ ہے اس دلیل کی طرف کہ جس دلیل کا مبنا ممکنات کی نیازمندی اور خدا کی بے نیازی جس میں بیان کی گئی ہے نا مولانا؟ خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب خدا کے ضرورت مند ہو، نیازمند ہو، خدا کی ضرورت ہے، خدا کے محتاج ہو۔ یہاں فقراء سے مراد جو ہے ہر طریقے کی نیازمندی، ہر طریقے کا فقر ہے، سمجھے؟ الف لام اس پر لگا ہوا، سمجھو کہ وہ جنس ہے، سمجھ گئے؟ نیازمندی کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہر چیز میں تم وجود میں اس کے محتاج ہو، سانس لینے میں اس کے، نعمت میں اس کے محتاج ہو، رزق میں اس کے محتاج ہو، ہر چیز میں اس کے محتاج ہو۔ یہاں تک کہ عبادتوں میں بھی وہ ہماری عبادتوں کا محتاج، ہم محتاج ہیں اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی بندگی اور عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، وہ نیازمند ہے، ضرورت مند ہے ہماری عبادتوں کا، بلکہ ہم اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت، اس کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس عبادت کے محتاج ہیں۔
چلیں بدیہی است که فقر در این آیه معنای بسیار گسترده دارد کہ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ اس آیہ کریمہ میں جو کلمہ الفقراء فقر جو بیان کیا گیا ہے اس کا معنی بہت ہی وسیع اور گستردہ ہے و شامل انہائے نیازہائے ممکنات پہ خدا بند بھی شود اور ہر قسم کی ممکنات کی جو خدا کی طرف ضرورت مندی ہے نیاز مندی ہے اس کو شامل ہے ہر طریقے کی محتاجی جو انسان رکھتا ہے خدا کی بنسبت وہ تمام نیاز مندی کو یہ کلمہ الفقر شامل ہے کہ مہم ترین آنہا وابستگی وجود آنہا کہ ان میں سے سب سے مہم انسان کے اپنے وجود کی کہ انسان اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہے نا جب ہر طریقے کے فقر کو شامل ہے تو وجود میں فقر کو شامل کیوں نہیں ہوگا وجود میں بھی انسان خدا کا محتاج در برخی آیات نیز بر معلول و مخلوق بودن موجودات و از آن جمله انسان تاکید شده است و با بیانی که میتوان آن را در قالب یک برهان عقلی تنسیق کرد بر وجود خداوند به عنوان خالق هستی استدلال شده است قرآن در مقام احتجاج با کافران میں گویا تو یہ تو وہ آیت تھی کہ جس آیت میں گویا ان براہین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن براہین کا مبنا اور جن کی اصل یہ تھی کہ ہر موجود خدا کے محتاج ہے خدا کا وجود ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں تمام موجودات کے معلول اور مخلوق ہونے کی طرف اشارہ ہے تاکید کی گئی ہے اور خدا کے علت یا علت العلل ہونے کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں لہذا وہ تمام عقلی دلیلیں جن عقلی دلیلوں میں موجودات کو معلول اور وجود خدا کو علت بیان کیا گیا ہے گویا ان براہین کی طرف ان کچھ آیتوں میں اشارہ ہے جو یہاں پہ بھی پڑھیں گے سمجھ رہے ہیں وہ دلیلیں کہ جن دلیلوں میں موجودات کو معلول اور مخلوق بتایا گیا ثابت کیا گیا ٹھیک قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں ان براہین کی طرف بھی اشارہ کیا گیا واضح طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمام موجودات معلول اور مخلوق ہیں ایک خدا کا وجود ہے جو خالق ہے اور جو علت العلل ہے یعنی یہ بھی ایک استدلال کے طور پر تو آیتیں نہیں پیش کی گئی ہیں مولانا لیکن ان استدلال کی طرف ان براہین کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ قرآن دلائل کی کتاب نہیں ہے نا لیکن کہنے کا مطلب کہ وہ کتابیں کہ جن کتابوں میں عقلی دلیلوں کو بیان کیا گیا ہے خدا کے وجود کے اوپر ٹھیک ہے قرآن کی آیات میں ان کی طرف اشارہ ہے جس انداز سے جس طریقے سے دلائل اور براہین کی کتابوں میں دلیلیں اور برہان پیش کی گئی ہیں قرآن اس انداز سے نہیں پیش کیا گیا ہے لیکن ان کی طرف اشارہ آپ کو آیتوں میں ضرور ملے گا ہے نا اب یہاں دیکھیں در برخی آیات نیز بعض آیتوں میں پر معلول و مخلوق بودن موجودات تمام موجودات کا مخلوق ہونا اور اس کے معلول ہونے پر وَأَزْعَنْ جملے انسان مخلوقات اور موجودات میں سے ایک انسان خاص طور سے تاکید کی گئی ہے قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں موجودات کے معلول و مخلوق ہونے کہ جن میں سے ایک انسان بھی ہے اس کی تاکید کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ تمام موجودات خود انسان یہ سب کیا ہے معلول ہیں مخلوق ہیں بیانی کی میتوان انرا اور اس بیان کے ساتھ کہ جس بیان کو در طالب یک برہان عقلی تنصیب کیا
کہ جس کو ایک برہان عقلی کے سانچے میں پیش کیا جا سکتا ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے ایک ایسی عقلی دلیل کہ جس عقلی دلیل کو قالب میں ایک سانچے میں ایک شکل میں پیش کیا جاتا ہے پر وجود خدا بند خدا کے وجود پر عنوان خالق ہستی کے عنوان سے استدلال شدہ ان آیتوں میں کیا ہے استدلال پیش کیا گیا ہے. آپ اپنی براہین کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کرتے, یہاں آیتوں میں کیا ہے موجودات کو کیا ہے مخلوق بتا کر, موجودات کو معلوم بتا کر کے خدا کے وجود کو خالق ہونے کو کیا ہے ثابت کیا گیا ہے. آپ استدلال کر سکتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے خدا کے خالق ہونے اور اس کے موجود ہونے کی. مثلا قرآن میں کافروں کے سے احتجاج اور ان سے گفتگو کے مقام میں یہ آیت پیش کی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن در مقام احتجاج کافران می گوید, کافروں سے احتجاج کرتے ہوئے کیا ہے دلیل پیش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ام خلقوا آیا از هیچ خلق شده اند, من غیر شیء کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے. ام خلقوا کیا وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں خلق کیے گئے ہیں من غیر شیء بغیر کسی چیز کے. ام هم الخالقون یا نہ ان کو پیدا کیا گیا ہے, کوئی پیدا کرنے والا ہے, کوئی ان کا خالق ہے. یہ کافروں سے احتجاج کی صورت میں بیان کیا گیا, سوال کیا گیا ہے ان سے بھائی تم اگر خدا کو نہیں مانتے تو بتاؤ کیا تم ایسے ہی پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے, تمہارا کوئی خلق کرنے والا ہے ہی نہیں, یا تمہارا کوئی خالق ہے. اب دیکھیں اس آیے کریمہ کتنے سرل انداز میں پیش کیا گیا ہے, ہر انسان سمجھے گا کہ ہاں بھائی بغیر خالق کے کیسے پیدا ہو جاؤں گا, بغیر کسی چیز کے کیسے پیدا ہو جاؤں گا. یقیناً خالق خدا کا وجود ثابت, میں مخلوق ہوں, میرا ایک خالق ہے. آیا از ہیچ خلق شدہ ہیں, کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے, یا آن کے خودشان خالق خود ہستن, یا یہ کہ نہ خود نے خود کو پیدا کر لیا ہے. خود کا خود خالق ہوتا ہے کوئی, خود کو خود کسی نے پیدا کر لیا ویسا. شاید بتوان از آئے فوق استدلال مشابہ آنچ کی تحصیل میں آیت استفادے کا, کہنے کی اوپر جو آیت دی گئی ہے اس آیت کے ذریعے سے ایک ایسا استدلال کہ جو مشابہ ہے اس چیز کے جو نیچے آنے والی استفادہ کر. آسان لفظوں میں ہم نیچے جو دلیل پیش کریں گے اس دلیل میں اس آیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, یا جو دلیل پیش کریں گے وہ دلیل یا اس دلیل جیسی دوسری دلیلوں میں اس آیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ کیا ہے, شکی نیست کہ ہر انسان مخلوق و حادث است, زیرا زمانی وجود نہ داشتے بس بس موجود شدہ, حال با چند احتمال روبرو ہستی. کہہ رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان مخلوق اور حادث ہے. کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ انسان مخلوق اور حادث ہے؟ مخلوق اور حادث اس لیے ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ نہیں تھا, اس کے بعد موجود ہوا ہے. اب ہم اپنے سلسلے میں اگر گفتگو کریں تو 50 سال پہلے ہم لوگ تھے اور ابھی ہیں. جو نہ ہو اور بعد میں ہو جائے اسی کو مخلوق اور حادث کہتے ہیں. تو ہم سب کے سب مخلوق اور حادث ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب آپ تمام موجودات کو خصوصاً انسان کو مخلوق اور حادث مان لیں گے
تو ایسی صورت میں چند احتمال کا آپ کو سامنے کرنا پڑے گا. وہ احتمال کیا ہے؟ نمبر 1 کہ یہ جو مخلوق ہے، یہ جو انسان ہے، یہ بغیر کسی علت کے موجود ہو گئے. ہم سب کے سب بغیر علت کے پیدا ہو گئے. نمبر 2 انسان خود کے ہی خالق ہیں. ہم لوگوں نے خود کو ہی پیدا کیا ہے. ہم خود کے خالق بھی ہیں، خود کے مخلوق بھی ہیں. خلق کیا خالق، خلق ہوئے مخلوق. خود کے خالق اور خود کے ہی مخلوق. یہ دونوں احتمال باطل ہیں. انسان بغیر کسی علت کے پیدا ہو، یہ احتمال بھی صحیح نہیں. انسان خود کا خالق ہو، یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے. کہنے کہ اگر آپ ذرا سا بھی تأمل کریں، غور و فکر کریں، تو ان دونوں احتمالوں کے نامعقول ہونے کے سلسلے میں متوجہ ہو جائیں گے. ان کا نامعقول ہونا بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا. تو مولانا ذرا سا بھی غور کریں، کیا انسان بغیر علت کے پیدا ہوا ہے؟ کوئی عقل تسلیم کرے گی؟ ساری بحثیں گزر چکی ہیں کہ ہر موجود اپنے وجود میں علت کا محتاج. اس کے بعد انسان خود کا ہی خالق ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ دور لازم آ جائے گا، وہ بھی صحیح نہیں. لہذا تنہا احتمال معقول آنان مخلوق موجودی متعالی باشد کے ہم خداوند. تو اب ایک احتمال رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو مخلوق ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو انسان ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کسی ایسے موجود کی مخلوق ہو کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں. کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ خداوند متعال کی مخلوق اور موجود ہوں، یہ مان لیا جائے، بات تمام ہو جائے گی. پر تقدیر حتیٰ اگر برداشت فوقرا صحیح ندانیم، کہنے کی بار صورت ہم نے جو کچھ بیان کیا، اگر آپ اس کو صحیح نہ بھی مانے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان آیت جو آیت آپ نے اوپر پڑھی ہے، باتکیے بر مخلوق و معلوم بودن انسان، ہاں انسانوں کے مخلوق اور معلول ہونے کے سلسلے میں توجہ آنان رب وجود خداوند جن سے سوال کیا گیا ہے، ان کی توجہ کو خداوند متعال کے وجود کی جانب بعنوان خالق حقیقی جلب بگنا، خالق حقیقی ہونے کے عنوان سے جذب کرتی ہے. آسان لفظوں میں یعنی ہم نے جو تقریر کی، اگر آپ کو یہ تقریر پسند نہیں آئی، آپ کے ذہن میں نہیں اتر رہی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جو احتمال بیان کیا تھا کہ انسان بغیر علت کے، اس کو بھی نہیں مانا آپ نے، انسان خود کا ہی خالق ہو جائے، یہ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آیا. تو جو آیت ہم نے اوپر پیش کی ہے، اس آیت سے یہ تو بہر صورت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا کوئی ہے خالق ہے. خداوند متعال کو خالق حقیقی ہونے کے عنوان سے یہ آیت پہچانوانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کیا ہے مولانا؟ جو بھی اس آیت کو پڑھے گا وہ متوجہ ہو جائے گا کہ خداوند متعال کیا ہے؟ خالق حقیقی ہے. اتنا بھی سمجھ لیں تو کافی. ہم کو تو یہی ثابت کرنا ہے کہ خداوند متعال موجود ہے، خالق ہے. اب یہاں تعاریف و اصطلاح چکیدہ دیا گیا ہے. کون کون سی بحث سے آپ گزرے ہیں ابھی تک، درس میں کیا کیا آپ کو پڑھایا گیا؟ واجب الوجود، ممکن الوجود، اصل علمیت، تسلسل، طور صریح، طور مضمر، صفات اولیہ، صفات ثانویہ، یہ تمام چیزیں اور بھی پورے بحث کا خلاصہ اختصار کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک، اب اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. نیا درس شروع ہونے والا ہے، بخش دوم توحید کے سلسلے میں دوسرا حصہ شروع ہوگا. اب اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ.